السلام علیکم۔ نہر سوئس کو مصر کی معیشت میں بنیادی اہمیت حاصل تھی، لیکن یہ نہر 6 روزہ جنگ میں اسرائیلی قبضے کے بعد سے بند پڑی تھی۔ آمدنی کے اس ذرائع سے محروم ہو جانے کے بعد مصر کو سعودی عرب، کویت اور لیبیا کی اقتصادی امداد پر انحصار کرنا پڑ رہا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مصر کے صدر انور سادات نے یہ پیشکش کی کہ اگر اسرائیلی نہر کے مشرقی ساحل سے واپس ہو جائیں تو نہر سوئس کھول دی جائے گی، لیکن یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا۔ مصر نے تو 6 اکتوبر 1973 کو حملہ کر دیا اور مصری افواج نے نہر پار کر کے اسرائیلی فوجیوں کو مشرقی ساحل سے بے دخل کر دیا۔ اگرچہ 24 اکتوبر کو جنگ بندی سے پہلے اسرائیلی افواج نے جوابی حملہ کر کے نہر کے جنوب مغربی کنارے پر 300 مربع میل پر مشتمل مصری علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن مذاکرات کی میز پر اسرائیل کو ناکامی ہوئی اور اسے نہ صرف نو مفتہ علاقہ چھوڑنا پڑا بلکہ ستمبر 1975 میں ایک معاہدے کے تحت اسرائیلی جزیرہ نما سینا کے 2500 مربع میل کے علاقے سے بھی محروم ہو گیا۔ اس طرح مصر نے 27 سال کی کشمکش کے بعد پہلی مرتبہ اسرائیل کے مقابلے میں ایسی کامیابی حاصل کی جس نے 1967 کی شرمناک شکست کی جزوی طور پر تلافی کر دی۔ انور سادات نے مصر کا قومی دن 23 جولائی کی بجائے 6 اکتوبر مقرر کر کے اس شاندار کامیابی کو یادگار دن بنا دیا۔ 1975 میں نہر سوئس بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے کھول دی گئی اور اس سے ہونے والی آمدنی سے مصر اربوں ملکوں کی مالی امداد کی محتاجی سے آزاد ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ یوم کپور میں اگر امریکہ پس پردہ اسرائیل کی بھرپور امداد نہ کرتا تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ امریکہ بظاہر جنگ میں حصہ نہیں لے رہا تھا، مگر اس کا طیارہ بردار بحری جہاز جزیرہ نما سینا کے شمال میں بحیرہ روم میں ہر طرح سے لیس موجود تھا۔ اس کے راڈاروں اور ہوائی جہازوں نے اسرائیل کے دفاع کے علاوہ مصر میں پورٹ سعید کے پاس ہزاروں اسرائیلی کمانڈو اتارنے میں بھی رہنمائی اور مدد کی۔ اسرائیلی کمانڈوز نے پورٹ سعید کا محاصرہ کر لیا جو کئی دن جاری رہا۔ وہاں مصری فوج موجود نہ تھی کیونکہ اسے جغرافیائی لحاظ سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اپنے دور حکومت میں جمال عبد الناصر نے ہر جوان کے لیے 3 سال کی ملٹری ٹریننگ لازمی کی تھی جو اس وقت کام آئی۔ پورٹ سعید کے شہریوں نے اسرائیلی کمانڈوز کا بے جگری سے مقابلہ کیا اور انہیں شہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ پھر امریکہ، روس اور اقوام متحدہ نے زور ڈال کر اقوام متحدہ کی قرارداد 338 کے ذریعے جنگ بندی کرا دی۔ اس جنگ میں اسرائیل کے 2656 فوجی ہلاک اور 7250 زخمی ہوئے، 400 ٹینک تباہ اور 600 کو جزوی نقصان پہنچا۔ اسرائیل کے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مصری افواج نے اسرائیل کے 102 طیارے مار گرائے۔ اس کے مقابلے میں عربی اس جنگ میں پاکستان نے خفیہ طور پر حصہ لیا تھا۔ اس میں ایس ایس جی کمانڈوز کے 200 جوان، 1 بریگیڈیئر نفری، 5000 فوجی، ایئر فورس کے تقریباً 2 اسکواڈرن شامل تھے۔ اسرائیل نے نہر سوئس کے کنارے پر دنیا کا جو مضبوط ترین دفاعی نظام تیار کیا تھا اس کو بار لیف کا نام دیا گیا۔ یہ ریت کی 70 فٹ اونچی دیوار کنکریٹ کے پشتے سے کھڑی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ پیچھے مضبوط قلعہ بندیاں جن میں ہر 100 میٹر کے فاصلے پر ایک پلاٹون یعنی 28 فوجی موجود رہتے۔ پھر ان قلعہ بندیوں کے ارد گرد بارودی سرنگیں اور کانٹے دار تار کا علاقہ اور ساتھ ہی لوہے کے بینکروں میں ہیوی مشین گنیں نصب تھی۔ اس کے علاوہ فرنٹ لائن سے 500-600 میٹر پیچھے ٹینکوں کے فائر کرنے کی پوزیشنیں بنائی گئی اور چند کلومیٹر پیچھے فلٹر، آرٹلری اور اینٹی ٹینک ہتھیاروں کے مورچے تھے۔ نہر سوئس کو مزید مشکل بنانے کے لیے پانی میں پمپ داخل کیے گئے جس میں کسی بھی وقت تیل بھر کر بیچا جا سکتا تھا تاکہ پانی میں آگ لگائی جا سکے۔ اس کے علاوہ پورے صحرائے سینا میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا تھا۔ ان کے خیال میں اس سے زیادہ مضبوط ڈیفنس آج تک کسی نے نہیں بنایا تھا۔ اس جنگ میں شام اور مصر نے 1967 کی جنگ کا بدلہ لینے کا پروگرام بنایا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے مصر کا اندرونی دفاع سنبھالا ہوا تھا۔ ایس ایس جی کے 200 جوان جنرل ٹکا خان کی سرکردگی میں 5 اکتوبر 1973 کو نہر سوئس کے کنارے پر تیار کھڑے تھے۔ صبح سویرے مصر کی راکٹ یونٹوں اور 2000 سے زائد توپوں نے اسرائیلی مورچوں پر گولہ باری شروع کی۔ اس کور فائر کی آڑ میں ایس ایس جی کے جوان موٹر بوٹ کے ذریعے نہر سوئس پار کرنا شروع ہوئے۔ دشمن کی فائرنگ لائن کے سامنے سے اور پانی سے لڑتے ہوئے گزرنا، ہوائی جہازوں کی بمباری اور پانی میں تیل کی آگ نے ماحول کو انتہائی ہولناک بنا دیا تھا۔ کئی جوان پانی میں شہید ہو گئے۔ جو پار نکل جاتے وہ دشمن کے مورچوں پر کس طرح حملہ آور ہوتے ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، صرف اکیلی خدا کی ذات ان کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے یقینی موت کے سامنے ہو کر جنگ کی۔ تقریباً سبھی جوان شہید ہو گئے لیکن مضبوط ترین دفاعی نظام روئی کے گالے بن کر اڑ گیا۔ 200 جوانوں میں سے صرف 2 جوان زندہ بچے لیکن دشمن کا 4 سے 5 کلومیٹر کا فرنٹ خالی کرا لیا۔ تب مصری فوج نے نہر سوئس پر تیزی سے پل بنایا اور صحرائے سینا میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف شام کے محاذ پر اسرائیلی بڑھتے بڑھتے دمشق کے قریب پہنچ گئے تھے۔ لڑائی کا 8واں دن اور وہ دمشق سے صرف 25 میل دور تھے۔ پاکستان کا بریگیڈیئر جو ابھی
अभी तक उर्दन में तैनात था। उर्दन हुकूमत के जंग में हिस्सा न लेने की वजह से रुका हुआ था। शाम के नाजुक हालात को देखते हुए और उर्दन हुकूमत की परवाह न करते हुए ब्रिगेडियर को वहां से निकाल कर दमिश्क के दफा पर लगा दिया गया। तो इसके नतीजे में इसराइल की न सिर्फ पेशकदमी रुक गई बल्कि इनको गोलान हाइट तक धकेल दिया गया। इस दौरान कई दफा ब्रिगेडियर को दस्त बदस्त जंग की नौबत आई। पाकिस्तान एयरफोर्स से मिस्र का अंदरूनी दफा करते हुए इसराइल के कम से कम 5 जहाजों को मार गिराया। इसमें फ्लाइट फाइटर सत्तार अलवी का नाम भी काबिल जिक्र है और पाकिस्तान के एक जहाज का भी नुकसान नहीं हुआ। पाक फौज की कलील तादाद ने मिस्र और शाम को शिकस्त से बचाया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।